اور یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ آپ مستحبات کو مستحبات کے عنوان سے بجا لائیں، واجبات کو واجبات کے عنوان سے بجا لائیں، یہ ضروری ہوتی ہے، تب آپ کی نماز درست ہو سکتی ہے۔ اندازن نہ پڑھیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ واجب یا مستحب، نماز میں اشکال پیدا ہو جائے گا، نماز میں مشکل ہو جائے گی نماز۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ وجوباً ہے، استحباباً ہے، یا مباحاً ہے، یا رجاءً ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ میں بقصد رجا پڑھ رہا ہوں کہ واجب مستحب کا پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے کہ واجب ہے میں اس واجب کو پڑھ رہا ہوں، یا مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز مستحب ہے نماز میں، مستحب کے عنوان سے بجا لا رہا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ مستحبات کو الگ جانیں، واجبات کو الگ، یعنی نماز میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ایک چیز کے بارے میں، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مستحب ہے۔ لہذا مستحبات نماز بہت زیادہ ہیں، ہم نے واجبات نماز کے بیان میں ساتھ ساتھ ان کے مستحبات کو بھی کسی حد تک بیان کر دیا ہے، جو اس کتاب کا مطالعہ کریں گے وہ آشنا ہو جائیں گے۔ تو یہاں بطور فہرست ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں مستحبات کو، تاکہ نماز سیکھنے والے انہیں بہتر ذہن نشین کر سکیں۔ ابھی آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں، یہاں سے مستحبات کو آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ یہ عام طور پہ نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں مستحب ہے۔ اب بعض مستحبات نماز ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو چند چیزیں آج انشاءاللہ عرض کریں گے، چند چیزیں پھر کل اور آئیں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ مردوں اور خواتین کے لیے دونوں کے لیے مستحب ہے کہ اپنی یومیہ نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت کہے۔ اذان اور اقامت مستحب ہے، مردوں کے لیے بھی مستحب ہے، عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، اور اپنی یومیہ نمازوں کے لیے مستحب ہے، نہ دوسری نمازوں کے لیے۔ تو نماز آیات کے لیے، نماز میت کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، صرف یومیہ نمازوں کے لیے ہے۔ یومیہ مستحب نمازوں کے لیے بھی اذان اور اقامت نہیں ہے، صرف یومیہ واجب نمازوں کے لیے، اور وہ بھی نماز سے پہلے مستحب ہے۔ ایک چیز اذان اور اقامت۔ دوسری چیز تکبیرۃ الاحرام کے بعد مستحب ہے کہ آپ جو ہیں تکبیرۃ الاحرام کے بعد استعاذہ جو ہے یہ دعا پڑھیں، استعاذہ سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کے بعد مستحب کی اس دعا کو پڑھیں، یا محسن قد اتاک المسیء، یہ مستحب ہے۔ تکبیرۃ احرام کے بعد یہ اس دعا کو پڑھیں، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والا رب، قد اتاک المسیء، آپ کے پاس ایک گناہگار آیا ہے آپ کے حضور، آپ کے دربار میں، وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء، وقد امرت المحسن، آپ نے وقد امرت المحسن، آپ نے محسن کو حکم دیا ہے، احسان کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ ان یتجاوز عن المسیء، کی گناہگاروں سے درگزر کیا کریں۔ اسلامی آداب میں یہ ہے، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، جب یہاں پہنچیں گے آپ کا اخلاق کسی حد تک درست ہوگا کہ جو بھی آپ کے بارے میں ستم کرے درگزر کرے۔ یہ تو ہماری دعاؤں میں فراوان ان چیزوں کے بارے میں دعائیں آئی ہیں، یہ اسی مقصد کے لیے کہ ہمیں بتا دیں کہ جو ہے خدایا مجھے توفیق دیں کہ جو مجھ سے رابطہ قطع کرے میں اس کے ساتھ رابطہ جوڑ لوں، جو آپ کو چھوڑ کے جائیں اگر وہ مومن ہے، مناسب ہیں، تو آپ اس کے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں، اس کے انتظار میں نہ بیٹھیں کہ وہ بھائی آپ نے فون کیوں نہیں کیا، آپ کیوں نہیں آئے۔ بعض لوگ ترکی بترکی ہیں، نال بنال کہتے ہیں، ترکی بترکی، بعض اس طرح سے ہیں۔ آج اگر آپ نے دعوت کی جو ہیں
اور وہ دوست نہیں آیا، آپ کل حتماً اس کی دعوت پہ نہیں جائیں گے، اس کو ترکی ب ترکی اس دن آپ نہیں آئے تھے، یہ کام نہ کریں۔ آپ کے پاس اپنے اصول ہونے چاہیے اسلامی، نہ اپنی ذاتی۔ بھائی میں نے اس سے رابطہ رکھنا ہے، آپ نے ایک دوست کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے تو بہر صورت رابطہ رکھیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئے یا نہ آئے۔ اسے نہ دیکھیں کہ آپ میری شادی میں نہیں آئے تھے، آپ میرے دوست میں نہیں آئے تھے، آپ میرے فوجی میں نہیں آئے تھے، آپ فاتحہ پہ نہیں۔ اگر وہ شخص مہم ہے تو وہ آئے یا نہ آئے آپ رابطہ رکھیں۔ اگر وہ شخص مہم نہیں ہے، رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں منحرف ہیں، خراب ہیں، آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، ضائع کرنے والے دوست، تو آپ اس سے رابطہ نہیں رکھنا آپ نے، تو وہ 100 دفعہ بھی آپ کے پاس آئے، آپ رابطہ نہ رکھیں اس سے۔ معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون ہمارے قرآن خانے پہ آیا کون نہیں آیا، جو آیا اس کے رابطہ صحیح ہے، یہ معیار نہیں ہونی چاہیے۔ تو صلہ رحم ہے، والد ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، ماں ہے، ٹھیک، دادا، نانا، نانی، دادی، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، چاہے وہ آپ سے رابطہ رکھیں یا نہ رکھیں، یہ اسلام میں واجب ہے۔ اسی طرح بیٹا بیٹی، اولاد صلہ رحم ہے، آبا و اجداد صلہ رحم ہے، تو وہ جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ بہر صورت آپ نے رابطہ رکھنا ہے، چاہے وہ آپ سے رابطہ رکھیں یا نہ رکھیں، چاہے وہ آپ کو دعوت دے یا نہ دے، چاہے وہ آپ کی دعوت پہ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ آپ کو پیسے دیں یا نہ دیں، فرق نہیں پڑتا کہ حتماً ہم اس ماموں کے پاس جائیں گے جو ہمارے لیے جیب خرچہ دے دیتا، ہم اس ماموں کے پاس نہیں جائیں گے جو ہمارے لیے جیب خرچہ نہیں دیتا۔ مثال ہم دادا ٹھیک نہیں ہے، نانا ٹھیک ہے، نانا کے پاس نہ، سب سے رابطہ رکھیں۔ تو اس دعا میں ایک چیز یہ ہے کہ وَقَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ، خدا تو نے محسن احسان کرنے والے کو یہ حکم دیا کہ گناہ کاروں سے درگزر کیا، اس نے تھوڑی سی باتیں کی ہے، درگزر بھول جائیں۔ غصہ پینا اسلام میں ہے، درگزر کرنا اسلام، أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ۔ واقعاً عجیب ہے کہ ہم خدا سے یہ توقع رکھیں کہ وہ درگزر کریں اور ہم کسی سے درگزر نہ کریں، خود بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، حتیٰ باتوں کا بدلہ کہ اس نے یہ بات کی میں نے بھی ایسی بات کرنی ہے، بدلہ، وہ گالی دے اس نے بھی گالی دینا ہے، اس نے مکہ مار میں نے بھی مارنا ہے، اس نے دھکا دے میں نے بھی دینا ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر ہم درگزر نہ کریں کہ میں 1 روپیہ نہیں چھوڑوں گا، میں 8 آنے بھی 4 آنے بھی اس کے لیے حرام نہیں چھوڑنا، لیکن خدا سے توقع کرتے خدا درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو، بندہ ہے، گناہ کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ کہ ہمیں رنگ الہی میں ڈلنا ہوتا ہے کہ جب خدا سے امید ہے کہ وہ آپ سے درگزر کرے گا تو آپ بھی لوگوں سے درگزر کیا کریں، یا اس کے ساتھ لڑیں فائدہ نہیں ہے، گالی گلوچ فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، جبکہ درگزر کرنے میں 1000 فوائد ہیں، یہی کہ خدا خوش ہے، یہی کہ اہل بیت راضی ہو جاتے ہیں، کافی ہے۔ تو مفت میں اپنا جو ہے غصہ نہ اتاریں کسی کے اوپر۔ اب بھی پڑھے لکھے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ غصہ اتارنا جوان مردی ہے، حالانکہ وہ جوان مردی نہیں ہے، غصے کو پی لیں یہ جوان مردی ہے، سر نیچے کریں جائیں کہ میں ماروں پیٹوں، نقصان ہے، اور لوگ تماشا دیکھیں گے، لوگ میرے منہ سے گالیاں سنیں گے، وہ پھر میرے بارے میں لوگ سوچیں گے کہ اس کا منہ کتنا گندا ہے، اگر بری گالیاں اس کے منہ سے ہیں تو لوگ تو دیکھیں گے آپ کی شخصیت کو، آپ کے اندر کیا ہے، غصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اندر آپ کا کیا ہے۔ بھائی یہ جو ظاہری جو محاسن خوبصورت ہے، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، مفاتیح بغل، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ تو ظاہری شکل ہے۔ اس کو ایک دفعہ غصہ دلا کے دیکھیں، کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا اصل چہرہ دکھاؤں آپ کو، ہاں بولے دکھا، بولے آپ ایک دفعہ میں چھیڑتا ہوں، ناراض ہو، پتہ چلے آپ کا اصل چہرہ کیا، اگر برداشت کر سکے پتہ چلے گا۔ تو یہ کہ اپنے غصے پہ قابو پانا، اسی طرح سے کسی نافرمانی کی درگزر کرنا، کسی نے آپ کا تھوڑی بہت حق تلفی کی ہے درگزر کرے۔ تو اس دعا میں یہ ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، جب نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام پڑھ لیا آپ نے، اس دعا کو پڑھنا ہے،
خدایا ایک جو ہے تو محسن ہے احسان کرنے والا، میں گناہ کار ہوں، آیا ہوں تمہارے پاس، تو نے محسنین کو یہ حکم دیا ہے کہ درگزر کیا کریں، انسانوں کو حکم دیا کہ درگزر کیا کریں، تو پھر یہ قاعدہ ہے، یہ آپ کا حکم ہے، بس وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ، بس اس قاعدے کے مطابق تو احسان کرنے والا محسن ہے اور میں گناہ کار ہوں۔ اب اس طرح تجھے چاہیے کہ مجھ سے درگزر کریں، تو لہذا بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد، یہاں ایک دعا ہے، اس دعا کو قبول کرنے کے لیے اس کے بعد دعا ہوگی، تو محسن ہے اور میں گناہ کار، پس جو ہے پیغمبر و آل پیغمبر کا واسطہ کہ ان پیغمبر و آل پیغمبر پہ تو درود اور سلام بھیجے، وتجاوز اور درگزر کرے، عن قبیح ما تعلم منی، کہ جو بھی برائیاں میرے بارے میں آپ تو تیرے علم میں ہے سب سے درگزر کریں، تو خداوند بھی درگزر کرے گا۔ دعا سے زیادہ مؤثر ہے آپ کا درگزر کرنا، آپ کی درگزر کے لیے آپ چاہتے ہیں درگزر کریں خداوند، آپ کسی سے درگزر کریں، خدا آپ سے حتماً درگزر فرمائے گا، یعنی دعا سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر کسی سے درگزر نہ کرے، ایک ایک پائی کا حساب لیں، پھر خدا سے کہیں خدا تو معاف کر دے، تو نے معاف نہیں کیا، ایک ایک پائی کا حساب لے، میں کیسے معاف کروں؟ تو بھی درگزر کرے، میں بھی درگزر کرتا ہوں، لہذا اپنا معاملہ خدا کے ساتھ رکھیں، اس لیے کہ خدا آپ کو درگزر کرے، آپ ان سے بھی درگزر کیا کریں، بھائی ٹھیک ہے جاؤ اللہ حافظ، پرواہ نہیں۔ تو یہ دعا تکبیرۃ الاحرام کے بعد مستحب ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ تیسری چیز، قیام میں بدن کو سیدھا، کندھوں کو ڈھیلا اور ہاتھوں کو رانوں پہ رکھنا مستحب ہے۔ قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہیں بدن کو سیدھا رکھنا ہے، الف، اور کندھوں کو اٹھا کے نہیں رکھنا ہے، ڈھیلا رکھنا ہے، ڈھیل دیں اسے، اور ہاتھوں کو رانوں پہ رکھنا ہے، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور سجدے کی جگہ نظر رکھے اور خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑا، یہ قیام میں مستحب ہے۔ بدن سیدھا ہو، شانے ڈھیلے ہوں اور ہتھیلیاں رانوں پر ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، نظر سجدہ کے اوپر ہو۔ یہ تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، باقی کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند چیزیں